ہم اپنے سب کانٹیننٹ یا ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے ابن عربی کے جو ہمہ جہت اثرات ہیں ان کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اس سے زیادہ اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ابن عربی میں وہ کیا خصوصیت اور امتیاز یا انفرادیت یا جامعیت تھی جس کی وجہ سے وہ مسلم جو سب کلچرز ہیں وہاں تک ان کے اثرات پہنچے، اور صرف بر صغیر تک نہیں بلکہ پورا عجم جو ہے وہ ایک طرح سے ایمانی شعور کی ہائٹس ان سے عکس کرتا ہے، اور ان کی بتائی اور بنائی ہوئی منازل شعور یعنی شعور ایمانی کے عروج کے جو مراتب اور مراحل ہیں وہ ابن عربی سے لیتا ہے۔ تو تاریخ میں، ہماری تاریخ امت میں کوئی دوسرا آدمی ایک نوسٹک ورلڈ ویو کی تکمیل کے معاملے میں ابن عربی کے قریب بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی ابن عربی میں ایسی کیا بات ہے کہ انہوں نے صرف مذہبی زندگی ہی کو نہیں، فکری زندگی کو بھی متاثر کیا، تہذیبی زندگی کو بھی متاثر کیا، اور مسلم سائیکی پر بھی اثر ڈالا، یعنی ہمارے مزاج بندگی پر بھی اثر ڈالا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے تعلق کی جو برترین سطحیں ہیں ان کو کم از کم ہمارے شعور کے لیے جیسے ایک اسٹیٹ آف پریزنس میں لا کے دکھا دیا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ غائب سے تعلق حالت شہود میں ہو۔ تو یہ ابن عربی نے گویا ہر زاویے سے کر کے دکھا دیا۔ ان کی باتوں کو فلسفہ بھی بنایا جا سکتا ہے، ان کی فلسفیانہ اہمیت بھی بہت ہے، ان کے خیالات کی کریٹیو اہمیت بھی بہت ہے، اور ان کے بہت ساری چیزوں کی ایمانی وقت بھی بہت ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک عمر گزار دے علم توحید حاصل کرنے میں، اور وہ توحید کا علم جیسے کلام وغیرہ کی روایت میں رہ کر حاصل کر لے اور اس کی تکمیل کر لے، یعنی توحید کو عقل کا مسلمہ بنانے میں کامیاب ہو جائے، تو ایسا آدمی بھی جب ابن عربی کی طرف جاتا ہے اور ان کو دیکھنے کا آغاز کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرا سارا علم توحید ایسنس لیس ہے۔ مطلب یہ جو میں نے توحید کو ریشنلائز تو نہیں کہنا چاہیے، یعنی توحید کو عقل کے لیے واجب القبول بنایا ہے، اور عقل جس منطق پر چلتی ہے اس منطق پہ اپنے عقیدے کو پورا اتار کے دکھا دیا ہے اور بالکل صحیح کیا ہے۔ یہ آدمی جو عقلی طور پر اللہ کے وجود کو نہ صرف مانتا ہے بہترین طریقے سے بلکہ عقل ریشنلسٹوں کو منوا بھی سکتا ہے، وہ ابن عربی کو دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ غلط ٹریک پر ہے۔ مطلب وہ جس راستے پر چل رہا ہے وہ اللہ کی طرف نہیں جا رہا۔ تو یہ اتنا بڑا ایک پرسپشن کا انقلاب ہے جو ابن عربی کی وجہ سے ہائر کانشس لیولز پر ہمارے سامنے آیا، اور رومی کی وجہ سے ایک ہائیسٹ پیشن بن کے ہم میں منتقل ہوا۔ یہ دو شخصیات ایسی ہیں جن کے بغیر اس دین کی قبولیت کے روحانی نتائج
اور اس کی ایمانی تفصیلات، یا یوں کہہ لیں کہ ایمان کو یقین بننے کا راستہ دینا، یہ ان لوگوں نے دکھایا ہے۔